بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے معاشرے کی انتہائی بری عادت سے منع فرمایا ہے اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں، بدکاری کریں. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان کے اوپر مردوں میں سے 4 مردوں کو گواہ بناؤ. فإن شہدوا، اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، عورتوں کو تم گھروں کے اندر بند کر دو، قید کر کے رکھ دو. کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، تم میں سے جو بھی بے حیائی کا کام کرے تم ان کو تکلیف پہنچاؤ. ان تابا واصلحا فاعرضوا عنہما، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، اپنا عمل درست کر لیں تو ان سے اعراض کر لو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، مہربان. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا اور بدکاری کی سزا جو اسلام کے پہلے زمانے میں تھی اس کا ذکر فرمایا ہے. ابتدائی زمانے میں حکم تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کر لیں، زنا کر لیں، اپنا منہ کالا کر لیں، تو اس وقت کا جو امیر المومنین ہے، مسلمان حاکم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائے، کسی بھی طرح کی سزا دے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرے تو سب سے پہلے تم اس کام کے کرنے پر 4 مردوں کو گواہ مانگو. کسی کے بارے میں زنا کے ثابت ہونے کے لیے اسلامی شریعت کے اندر 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور وہ بھی چاروں کے چار مرد ہونا ضروری ہے.
اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ برا کام کرتا ہوا دیکھیں، چاروں آدمی. ایسا نہیں کہ ایک مرد ایک عورت ایک کمرے میں بند رہے تو ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیے، نہیں. اپنی آنکھوں سے وہ عمل کرتے ہوئے دیکھنا ضروری ہے، تبھی ان کے بارے میں زنا کا ثبوت ہو. 4 آدمی دیکھے نہیں، صرف 3 آدمی دیکھے، تو اب وہ 3 آدمیوں کی گواہی اسلامی حکومت اگر ہو تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ الٹا ان تینوں آدمیوں کو سزا دی جائے گی. کیونکہ کسی کے بارے میں زنا کا الزام لگانا ایک بڑا جرم ہے. اب قرآن میں ہے فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ وہ نہیں ہے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائے اور وہ 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تم ان کو 80 کوڑے مارو. 3 آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں، 1 آدمی دیکھا اپنی آنکھوں سے برا کام کرتے ہوئے، اسے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے کسی کے سامنے. اگر بولے گا تو اسے ماریں گے. اسلامی شریعت ہو تو اسلامی حکومت ہو تو اسلام کے اندر اتنا سخت حکم ہے، کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی عورت پر اس کی ساس دشمنی کی وجہ سے یا اس کی نڑند دشمنی کی وجہ سے اس پہ الزام لگا دے، جھوٹا الزام لگا دے، تو عزت کا مسئلہ ہو جائے گا، خاندان کا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے سخت حکم لگائی. ہو سکتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے کسی نے دوسرے پر زنا کا الزام لگایا، یہ سخت حکم. 4 آدمی ہونا ضروری، وہ بھی عورتیں ہیں تو چلتا نہیں. چاروں کے 4 مرد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا ضروری، تبھی جا کے ان کے بارے میں زنا کا ثبوت ہوگا. اب کسی کے بارے میں زنا کا ثبوت ہو جائے تو اب ان کے لیے اسلامی حکومت ہو، تو اب ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہو سکتا، اسلامی حکومت ہے، اسلام کے مطابق امیر المومنین ہے وہاں، تو تب حکم یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر یہ بتلایا ہے کہ مسلمان حاکم جو سزا مناسب سمجھے دے. یہ ابتدا میں تھا. اور عورتوں کو حکم یہ تھا کہ اگر اس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ بدکار ہے، زانیہ ہے، تو اس کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دو، بند کر کے رکھ دو. کب تک؟ موت تک، یہاں تک کہ اللہ کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا. چنانچہ ایک زمانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت ایسی حرکت کریں اور ان کے بارے میں زنا کا ثبوت ہو جائے، 4 مرد گواہی دیں، تو اب ان کو سب کے سامنے پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیا جائے. اس کو بولتے ہیں رجم، سنگساری. شادی شدہ ہو تو، اگر شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، دونوں بھی کنوارے تھے، شادی نہیں کیے ہوئے تھے، ان سے اگر یہ حرکت ہو جائے، زنا ہو جائے، تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ان کو 100 کوڑے ماریں گے. یہ اب اسلام کا حکم ہے. لیکن کب ہے؟ جبکہ اسلامی حکومت ہو، امیر المومنین ہو، پورے اسلام کے مطابق حکومت چل رہی ہو، تو تب یہ حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا. ان پر جو قرآن کو نازل کیا وہ بھی بالکل سچا. اس قرآن کے اندر رجم کا حکم تھا، یعنی سنگساری کا حکم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، اسی طرح قبیلہ ازد کی ایک عورت، ان دونوں سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن ان پر کوئی گواہی نہیں دی، وہ خود آ کے اقرار کر لیے، ڈر تھا ان کو، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا، لیکن انہیں اللہ کا خوف اس قدر ہو گیا کہ چاہے تو چھپا سکتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا تو فوراً ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اقرار کرنے لگے، اللہ کے نبی میرے سے یہ عمل ہو گیا۔ آپ نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، نہیں تم نے صرف ہاتھ لگایا ہوگا، اور ایک طرف آئے اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا، میرے پہ حج جاری کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سے صرف جو ہے تمہیں صرف ہاتھ لگائے ہوں گے، صرف بوسہ لے لیے ہوں گے۔ تو بہانے سے آپ ٹالتے رہے، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اگر یہ سزا ہو گئی تو میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، ورنہ میں اللہ کے سامنے پکڑا جاؤں گا۔ صحابہ میں ہم میں اس فرق ہے، گناہ ان سے بھی ہوتا، ہمارے سے بھی ہوتا، ہم نہ گناہ ہوا تو بھی ہمیں ٹس سے مس ہوتے نہیں، کچھ بھی پرواہ نہیں، ٹنوں حساب سے ہمیں گناہ کرتے رہتے ذرا بھی فرق پڑتا ہے، کبھی منہ کھولے تو جھوٹ، معاملہ کرے تو دھوکہ، اسے گالی اسے گالی، پتہ نہیں اور کیا کیا گناہ ہوتے رہتے، لیکن ہمیں ٹس سے مس ہوتے نہیں، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا اللہ معاف فرمائے۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں، تو گناہ ہو جاتا فوراً ان کو احساس ہوتا تھا، اللہ اکبر میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، فوراً اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور معافی کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے تھے۔ تو پہلے قرآن کے اندر سنگساری کا حکم بھی تھا، بعد میں صرف اس کا پڑھنا منسوخ ہو گیا، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بدکاری ہے، یہ جو زنا ہے، آج کل معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم میں موت کی کثرت ہوتی ہے، معمولی بہانے سے، کبھی یہ بیماری سے کبھی وہ بیماری سے مرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا کہ دو فرشتے آئے، مجھے جہنم کی سیر کرائے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے تنور کی شکل میں، تنور کی روٹی بنانے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، اس کے اوپر توا رکھتے ہیں، جو یو پی بہار والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ تو اس تنور کی شکل میں ایک گڑھا ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں وہ گڑھے کے اندر جل رہے ہیں، جب آگ بھڑکتی ہوئی اوپر آتی ہے تو سب اوپر آتے ہیں، لیکن باہر نہیں آ پاتے کیونکہ اس کا منہ تنگ ہے۔ کے بعد جب آگ نیچے جاتی ہے تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے وہ دو آدمی جو میرے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے بدن سے انتہائی قسم کی بدبو آ رہی تھی اور ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، جس طرح سے جانور مر کر کئی دن ہو جائے تو اس کا پیٹ کیا ہوتا، پھول جاتا، بڑا ہو جاتا، اسی طرح ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی، جیسے بیت الخلا کے پاس کئی دن سے اگر پیخانہ جمع ہو جائے تو جیسے بدبو آتی ویسی ہی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا، زنا کے راستوں سے بھی ہمیں بچایا ہے۔
یہ نہیں کہا ولا تزنو، زنا مت کرو نہیں کہا، بلکہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا غیر محرم عورت کو، اجنبی عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ تو ان سب سے منع کیا گیا، اسی لیے پردے کا حکم ہم پر واجب کیا گیا عورتوں پر، کہ عورتوں کو پردے کے ساتھ باہر نکالو۔ تو کیوں؟ یہ سب زنا کے پھیلنے کا چور دروازہ ہے سب، تو اسلام نے ان چور دروازوں کو سب بند کرا دیا، پردہ کرنے کا حکم دیا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، عورتوں اور مردوں کے مل جل کر رہنے سے منع کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ زنا سے بچانے کا ایک تدبیر ہے، طریقہ ہے۔ ایک صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا بولے؟ مجھے زنا کی اجازت۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو غصہ آ گیا، کیسا ہے کیا چیز، کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اپنے قریب بلایا، بٹھایا، بولو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نوجوان کو سمجھایا، دیکھو بیٹے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نے کہا ہرگز میں یہ نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی جس عورت سے زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہرگز میں یہ نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی جس کے ساتھ یہ بری حرکت کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہو۔ اسی طرح آپ نے پھوپھو کی مثال دی، خالہ کی مثال دی، اور بعد میں سمجھایا کہ تم بھی جس کے ساتھ یہ کام کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اور کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی۔ جیسا تمہیں پسند نہیں ہے ایسے اوروں کو بھی یہ حرکت پسند نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر فرما، اس کی نیت کو درست فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی زندگی میں مجھے یہ برا خیال نہیں آیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں جس قوم کے اندر نکاح مشکل ہوتا ہے تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل یہی حال ہے، بچیوں کا نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے زنا بالکل عام، 500، 1000، 2000، 3000 میں زنا آرام سے ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ پتہ نہیں اس کی وجہ سے کیسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جوان بھی اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ زنا کے اسباب سے، زنا کے راستوں سے، زنا کے کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ زنا کے اسباب، وہ کسی غیر محرم عورت سے بے ضرورت حد سے زیادہ بات کرنا، یا اس کو دیکھنا، یا اس کا ہاتھ پکڑنا، یا اس کی طرف جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں زنا پر آمادہ کرنے والی، زنا پر ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ تو ایسی سب چیزوں سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ زمانے میں کیسے کیسے اللہ والے گزرے، کیسے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک
گاؤں میں ایک صاحب رجل مسکین کے نام سے مشہور تھے. مسکی کا معنی مشک والے، مشکی جوان، مشکی آدمی کے نام سے مشہور تھے. اس لیے کہ جب بھی وہ گلی سے گزرتے تو پوری گلی مشک کی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی. وہ خوشبو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب گئے. تو ان کا نام ہی مشک والے آدمی پڑ گیا تھا. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رات میں ان کے گھر گیا، جا کے ان سے پوچھا آپ جو مشک استعمال کرتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں تو بہت قیمتی ہے، آپ کیسے خریدتے ہیں؟ تو وہ بزرگ نے کہا میں نے کبھی مشک خوشبو خریدی ہی نہیں، نہ میں کبھی خوشبو لگائی. تو اس نے پوچھا پھر یہ خوشبو آپ سے کیسے آ رہی ہے؟ تو بزرگ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں بغداد میں پیدا ہوا تھا، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، بڑا تاجر تھا. لوگوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو بھی دکان میں بٹھاؤ. تو میں بھی دن بھر دکان میں بیٹھتا تھا، کپڑے کا بیپار کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی، بہت سارے کپڑے لیے، اس کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا. اس نے میرے سے مدد مانگی کہ تم گھر تک لے کر آؤ. تو میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا. تو وہ عورت ایک بڑے محل کے اندر گئی. وہ کہا کہ اس کمرے میں جا کے بیٹھو. میں جب اس کمرے کے اندر گیا تو وہاں انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی. جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ میرے طرف آئی، آ کے مجھے میرے سینے پہ مارا اور مجھ سے کہا کہ تم میرے سے جو چاہے کرو، میں تیار ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو بزرگ کہتے ہیں اس وقت فوراً اللہ نے میری مدد کی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے استنجا کا تقاضا ہے، قضائے حاجت کرنی ہے مجھے. تو اس نے فوراً باندیوں کو بلایا، کہا کہ آقا کو بیت الخلا بتاؤ. چنانچہ میں لے جایا گیا ایک بیت الخلا میں، مجھے بیت الخلا کا راستہ بتایا گیا. مجھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی سمجھ میں نہ آیا. تو میں نے کیا کیا، وہاں پر جو بھی پاخانہ تھا اس کو اپنے بدن پر مل لیا، پورے بدن پہ مل لیا. اور باہر ایک لونڈی ٹاول وغیرہ اٹھا کے تیار کھڑی تھی. جیسے ہی میں دروازہ کھولا چیخ مارا، وہ ڈرتی ہوئی بھاگ گئی اور سمجھے کہ کوئی دیوانہ آ گیا ہے. سب مل کے مجھے ایک تھیلے کے اندر باندھ دیے اور لے جا کے ایک باغ کے اندر پھینک، اور وہ سب وہاں سے چلی گئی. اس طرح میں وہاں سے بچا. اس کے بعد جب مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب چلی گئی ہیں تو میں باہر آیا. اس کے بعد غسل کیا، اس کے بعد کپڑے پہنا. پھر جب رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور آ کر انہوں نے میرے اوپر خوشبو جیسی کوئی چیز لگائی. اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے بدن سے خوشبو آ رہی. الحمدللہ آج تک وہ خوشبو باقی ہے. میں تم سے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرو، کسی سے مت کرو. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی جو ہے بچاتے ہیں. جو آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، زنا کے کام سے بچاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آج کل تو بہت بچنا مشکل ہے. اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. اللہ والے آج کل کے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں جو آدمی اس زمانے میں اپنے نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے. بالکل صحیح بات. نگاہ کا بچانا مشکل ہے. کمپنیوں میں دیکھو، آفسوں میں دیکھو، بسوں میں دیکھو، ٹرینوں میں دیکھو، پیپر میں دیکھو، موبائل میں دیکھو، جہاں دیکھو اللہ معاف فرمائے عورتیں ہی عورتیں، وہ بھی بے حیائی کے ساتھ نمودار ہوتی رہتی ہیں. ایسے وقت میں اپنی نگاہ کی حفاظت کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بزرگی ہے یہ. اس لیے ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے. بہت سے نوجوان ایسے ہیں
عمر ہو گئی شادی ہی کرتے نہیں، وجہ کیا؟ ایسے کام بولو بس اللہ معاف کرے، پتہ نہیں بعد میں چل کے کیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیماری کی وجہ سے صرف وہ متاثر نہیں ہوتے، گھر والے بھی متاثر کرے سو کون کی، اس کی برائی، اس کی جو ہے نوست دوسروں کو بھی لگتی، اللہ معاف کرے۔ اب جب یہ بچہ شادی کرتا ہے تو پھر وہ بیوی کے لائق نہیں رہتا، بیوی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، نامرد ہو جاتا، نامرد کہلاتا۔ اس کے بعد جھگڑے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دونوں خاندانوں میں جھگڑا، کیا کیا ہو رہا ہے آج سب یہ سب اسی لیے کہ جوانی کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جوانی برباد ہو رہی ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے میں، ایسی چیزوں میں لگ کر۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے جوان بچوں کو، جوان بھائیوں کو، جوان نسلوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔